اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر ویوم تقوم الساعة یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون۔ حضرات محترم، اسلام ایک ایسا دین ہے جو اپنے ماننے والے لوگوں کی زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں ان میں ان کی رہنمائی کرتا ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر جتنی بھی اقوام ہیں ہر ہی بے راہ روی میں کے رستے پہ چل رہی ہے، لیکن دکھ اور افسوس اس قوم پر ہے جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، جن کی زندگی کی ہر خوشی اور غمی، ہر معاملات، آداب معاشرت، آداب معاش، آداب عبادت، ہر معاملے میں اللہ نے رہنمائی کی اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ جیسے انسان کو مبعوث فرما کے ہمیں تعلیم دی۔ اگر ہم بھی اسی راہ پہ چلیں گے جس پہ قومیں چل رہی ہیں تو پھر ان پہ اتنا افسوس نہیں جتنا ہمیں اپنے آپ پہ افسوس کرنا چاہیے کہ ہمارے ہاتھ میں قرآن جیسی کتاب موجود ہے جو ہمیں زندگی بھر اخلاق کی دعوت دیتی ہے۔ سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ، ان سے ایک بندے نے سوال کیا، اماں جان مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ کا اخلاق کیا ہے؟ تو اماں جان نے جو بات بتائی اس سے میرے اور آپ کے جسم ہل جانی چاہیے۔ اماں جان نے فرمایا، کیا بیٹے تو نے قرآن نہیں پڑھا ہوا؟ اگر رسول اللہ کا اخلاق دیکھنا ہے تو قرآن پڑھ لو، جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق آپ زندگی بسر فرما رہے ہیں، اور ہمیں نمونہ قرار دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے امت اسلام، تمہارے لیے بہترین نمونہ اگر کوئی ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اگر اپنے کردار کو بنانا چاہتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک سکیچ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف۔ مجھ جیسا طالب علم پوری زندگی بھی گنتا رہے، اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، آپ کے اوصاف ختم نہیں ہوگے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا وصف خدا جس کی گواہی اللہ رب العزت نے دی وہ یہ تھا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے میرے پاک پیغمبر، ہم نے دنیا میں جتنا اخلاق تقسیم کیا ہے، سب سے با اخلاق اگر کوئی شخصیت ہے تو جناب محمد الرسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم ان کے امتی ہیں، ہمیں ان کی نقل کرنے کا حکم ہے، آپ کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے، اور ہمیں اللہ نے حکمن کہا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو اللہ کے نبی دیتے ہیں اسے لے لو، جس سے روکتے ہیں رک جاؤ۔ لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہمارے نبی ہمیں کیا دے کے گئے؟ آج کی مجلس میں یہ بات عرض کرنی ہے کہ ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں، آج کا ہمارا نوجوان دنیاوی تعلیم کی انتہاؤں تک
ہے، لیکن وہ بدتمیزی کو اس نے اخلاق تصور کر لیا اور کسی کی بے عزتی کرنے کو اس نے حق جان لیا۔ آج کیفیت یہ ہے کہ بڑے کی عزت نہیں ہے، چھوٹے پہ رحم نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک ضعیف بوڑھا شخص آیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا چاہتا تھا۔ لوگوں نے اسے رستہ دینے میں تھوڑا سا تردد کیا، کہا کچھ نہیں، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے میں تھوڑا سا تردد کیا، ابھی ٹھہر جاؤ جی، بابا جی بات کر لینا، ہم پہلے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا، آپ نے اس وقت لوگوں کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جس شخص نے کسی بڑے کی عزت نہیں کی، بڑے کو احترام نہیں دیا، جس نے چھوٹے سے پیار نہیں کیا، وہ میرا امتی نہیں ہے۔ آج میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ ہم سیاسی اور مذہبی مخالفت اور مخاصمت میں یہاں تک پہنچ گئے ہیں، ہم کسی پہ بہتان لگانے پہ بھی ذرہ برابر ہمارے ضمیر کو ملامت نہیں ہوتی کہ میں زبان سے نکال کے آ رہا ہوں، دوسرے کو کہہ کے آ رہا ہوں، کسی کی ماں بہن بیٹی کے متعلق کیا کہہ رہا ہوں، میں کیا پراپیگنڈا کر رہا ہوں، ہمیں قطعاً سوچ نہیں آتی۔ جبکہ ایک شخص جس کے اندر ایک عیب موجود ہے، اگر وہ اسے بیان کرتا ہے، اس کا نام غیبت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی سخت تردید فرمائی۔ اللہ سورۃ حجرات میں فرماتے ہیں، ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا بھائی مرا ہوا، اس کی لاش پڑی ہے، وہ اس کے گوشت کو نوچ نوچ کے کھائے؟ اگر تم یہ پسند نہیں کرتے تو پھر دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو۔ اور جو شخص کسی کے اندر وہ عیب نہیں ہے، وہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے فلاں شخص میں یہ عیب ہے، حالانکہ اس میں نہیں ہے، تو اللہ ایسے انسان کے متعلق فرماتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ جس نے کسی پہ بہتان لگایا، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، جو کسی ایسے انسان پہ الزام لگاتا ہے جس کے اندر وہ عیب نہیں ہے، کہا دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ مجھے اور آپ کو ضرور غور کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں، میں آپ کے مقابلے میں کمزور ہو سکتا ہوں، میں نہیں بات کر سکتا، ہم ایک دوسرے کے مقابلے میں کمزور ہو سکتے ہیں، لیکن ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ سب سے طاقتور ذات ہے، اس کے فیصلے کبھی تبدیل نہیں ہو سکتے۔ ہمیں یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ بچپنا، جوانی، بڑھاپا یہ اللہ کی عطا ہے، ہر انسان کو اس رستے سے گزرنا ہے۔ میں نے جو آیات آپ کے سامنے آغاز میں پڑھی ہیں، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو نصیحت کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے جب تمہیں پیدا کیا تو انتہائی ضعیف، کمزور تھے، نہ خود کھا سکتے تھے نہ پی سکتے تھے، پیدا ہوتے ہی انسان دیکھ بھی نہیں سکتا، پہچان نہیں سکتا، اپنا معافی ضمیر بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ نے تمہاری اس کیفیت کو جانتے ہوئے ماں اور باپ جیسے رحم دل تو تمہارے مہربان سائے بنائے۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے خلقکم، تمہیں پیدا کیا، من ضعف، بہت کمزوری کی حالت میں، ثم جعل من بعد ضعف قوہ، پھر اس کمزوری کے بعد اللہ نے تمہیں قوت بخشی، جوانی آئی، طاقتور ہو گئے، تمہارے مہربان سائے وہ بڑھاپے میں چلے جائے، انہوں نے اپنی جوانی تم پہ گوا دی، انہوں نے اپنا سارا معاملہ تم پہ نچھاور کر دیا
کہ میرا بیٹا میری بیٹی جوان ہو جائیں، میرا بیٹا یا میری بیٹی پڑھ جائیں، میرے بیٹے اور بیٹی کا مستقبل اچھا ہو جائے، انہوں نے اپنی جوانی، اپنی قوت و طاقت، اپنا مال آپ پہ نشاور کیا، اور اب اللہ فرماتے ہیں ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبا، اس قوت کے بعد جب میں نے پھر ضعیف، کمزور کر دیا، بوڑھا بنا دیا، تو پھر تم یہ بھول گئے کہ ان کی قوت و طاقت تو مجھ میں آ گئی، ان کی ساری قوت کا مالک تو میں بن گیا، آج یہ ضعیف اور کمزور ہیں تو اس ہی ضعف اور کمزوری کو بدتمیزی پہ لے آؤں، ان کے سامنے جواب دینا شروع کر دوں اور انہیں یہ کہوں کہ آپ مجھ پہ بوجھ ہیں۔ العیاذ باللہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یخلق ما یشاء، میں جیسے چاہتا ہوں پیدا کرتا ہوں، اگر وہ مالک چاہے تو جوانی میں ایسی بیماری میں مبتلا کر دے تو وہ جوانی کے اندر بھی قوت اس کی ضائع کر دے، ختم کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں ما وهو العلیم القدیر، وہ جاننے والا بھی ہے اور ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا بھی ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قیامت قائم ہوگی، یقسم المجرمون، یہ مجرم لوگ جو آج اپنی قوت، اپنی سیاسی یا مذہبی قوت، اپنی جوانی کی قوت کے بلبوتے پہ بڑوں کے ساتھ احترام کا رشتہ نہیں رکھتے، چھوٹوں کے ساتھ رحم کا رشتہ نہیں رکھتے، اس دن قسمیں اٹھائیں گے ما لبثوا غیر ساعہ کذالک کانوا یؤفکون۔ یہ قیامت کیسے قائم ہو گئی، یہ سارا کچھ کیسے ہو گیا؟ اللہ فرماتے ہیں آج کہاں بہک رہے ہو۔ وقال الذین اوتوا العلم والایمان، اللہ فرماتے ہیں جو صاحب علم ہیں اور صاحب ایمان ہیں، لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، اللہ فرماتے ہیں اس وقت کہیں گے کہ میں نے تو بہت تھوڑا وقت دنیا میں گزارا، ما لبثوا غیر ساعہ، بہت تھوڑا وقت میں دنیا میں گزارا، میں تو ایسا کچھ نہیں کیا تھا، میرے ساتھ تو ایسا قسمیں اٹھا کے کہیں گے۔ تو اہل علم کہیں گے لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، اللہ نے جس دن کتاب، تمہاری مقدر کی کتاب لکھی تھی، اس وقت لے کر قیامت تک تم ایک وقت گزارا، لیکن احساس نہیں کیا کہ میں زندگی کیسے گزار رہا ہوں، اللہ کی فرما برداری میں یا نافرمانی میں۔ اللہ فرماتے ہیں فہذا یوم البعث، وہ انہیں کہیں گے یہی تو وہ قیامت کا دن ہے اٹھائے دینے کا، ولکنکم کنتم لا تعلمون، لیکن جب بھی تمہیں کہا جاتا تھا تمہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں، کوئی قیامت نہیں قائم ہونی، کوئی کسی نے نہیں پوچھنا، آج جو ہمارے من میں آتا ہے وہ کریں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس دن پھر قسمیں اٹھا کے منتیں کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں اس دن کسی ظالم کی معذرت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ لَا يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی ان کے ساتھ کوئی نرم رویہ کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت آج مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرما دے۔ میرے عزیز بھائیو، ہماری زندگی بڑی تیزی سے گزر رہی ہے، ہم میں سے ہر انسان کو چاہے وہ کہنے والا ہے یا سننے والے، ہمیں ان باتوں پہ سوچنا چاہیے۔ یہ عمر جو ہماری بڑی ہی قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، یہ آخرت کے لیے ذخیرہ کرنے کا وقت ہے، آخرت میں اپنے آپ کو بچانے کا وقت ہے، آخرت کی ذلتوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کا وقت ہے، ہم اسے لاؤبالی پن میں ضائع کر رہے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا، اس حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں ایک گاؤں کا بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آیا اور آپ سے عرض کیا لوگوں میں سب سے بہترین انسان کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، جس بندے کو اللہ نے لمبی زندگی دی اور زندگی کے اندر اچھا عمل کرنے کی توفیق بخشی۔ میرے عزیز بھائیوں، ہماری زندگی تھوڑی ہو یا زیادہ، اگر ہماری زندگی میں عمل اچھا ہے تو یہ ہماری زندگی کسی فائدے کی ہے، وگرنہ ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں، ہماری زندگی بیکار ہے۔
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا یا محمد، جبریل کو بھیجا، کبھی اللہ نے آپ کا نام نہیں، ہمیشہ پیار کے ساتھ ہی کہا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی، اس طرح پیار کے ساتھ ہمیشہ بلایا۔ لیکن جب یہ بات کہی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہے یہ قبولیت کا ہے، دو چیزوں کا مجھ سے ہمیشہ سوال کرنا۔ آپ نے عرض کیا کس بات کا سوال کروں؟ تو آپ نے فرمایا یہ کہنا اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میں اچھے کام کروں، اچھے کاموں کی توفیق مجھے دے دے، وترک المنکرات، دوسرا سوال یہ کرتا ہوں اے اللہ مجھے برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اور پھر آپ نے فرمایا وحب المساکین، معاشرے کے اندر غریبوں مسکینوں سے نفرت کی جاتی ہے، آپ نے پھر فرمایا وحب المساکین، اے اللہ مسکین کی محبت مجھے نصیب فرما۔ پھر آپ نے جو اپنے پاس سے بات کہی وہ یہ اے اللہ اگر تو میں ایسا کر سکوں، یعنی اپنی زندگی نیکی پہ گزار سکوں، برائی سے اپنے آپ کو بچا سکوں، غریبوں سے محبت کر سکوں تو مجھے زندہ رہنے کا حق ہے، اے اللہ اگر میں ایسا نہ کر سکا تو مجھے موت عطا فرما دینا۔ میرے بھائیوں، یہ وہ خوف ہے جو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے دیا ہے۔ اگر ہماری زندگی نیکی پہ عبارت ہے، اگر ہم اللہ کے معاملے میں بھی حساس ہیں، اللہ کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، لیکن حقوق العباد کے معاملے میں کوتاہی کرتے ہیں تو اللہ کو اپنا حق بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ اپنا حق تب قبول کرے گا اگر ہم بندوں کے حقوق کا بھی خیال رکھیں گے۔ تو بندوں کے حق میں نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم اور تربیت دی، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں، دو صحابی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ نوجوان تھے جن کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے عبداللہ جیسا نوجوان کوئی نہیں ہے، یعنی یہ بڑے ہی پیارے، جوانی کے اندر ان کی زندگی منفرد تھی۔ کیوں تو ہر صحابی اللہ کے نبی کا ہر ساتھی بہت ہی پیارا، لیکن جوانی کے اندر جیسی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے زندگی گزاری وہ اپنی مثال آپ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک مرتبہ لوگوں کے سامنے ایک بات کی، نبی کریم نے فرمایا کہ درختوں میں ایک ایسا درخت ہے جس کے پتے نہیں جڑتے اور نہ ہی وہ سوکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا مسلمان کی بھی یہی مثال ہے، بتلاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ لوگوں سے سوال کیا کہ وہ درخت کون سا ہے؟ ہر آدمی جنگل کے اندر جو درخت ہوتے ہیں ان کے نام لینے لگا، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا میرے دل میں آیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلاؤں کہ یہ کھجور کا درخت ہے۔ تو کہتے ہیں لیکن اس مجلس کے اندر بہت سے بزرگ ساتھی بھی موجود تھے تو مجھے حیا آ گئی کہ میں ان کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جواب کیوں دوں۔ یعنی ایک مسلمان کی تربیت یہ تھی کہ بڑا آدمی اگر مجلس کے اندر بات کر رہا ہے یا مجلس کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو چھوٹا جو ہے ہمیشہ بڑے کی حیا میں خاموش رہا کرتا تھا۔ یہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بتایا کہ جو میں نے تمہیں بات بتائی اس کا جواب جو نہیں دے پائے وہ کھجور کا درخت ہے، کہتے ہیں میرے دل میں بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ نے میرے سینے کو اس معاملے میں کھول دیا تھا۔ اسی طرح حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں لڑکا پن کے دور میں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی احادیث کو یاد کیا کرتا تھا، فما یمنعنی من القول الا ان ہاہنا رجالہم اسن منی، مجھے رسول اللہ سے بات کرنے سوال و جواب کرنے میں یہی رکاوٹ ہوتی کہ وہاں کوئی بزرگ بات کر رہا ہوتا تو میں کہتا میرا حق نہیں ہے کہ اس بزرگ کے ہوتے ہوئے بھی میں بھی بات کروں۔
آج ہم بھی مسلمان ہیں، اسی نبی کے امتی ہیں، چھوٹی سی بات ہو جائے، جن سفید بالوں کی اللہ حیا کرتا ہے، کہتا ہے جب کسی کے بال سفید آ جائیں، جب میرے حضور وہ کچھ مانگتا ہے مجھے اس کے سفید بالوں کی حیا آتی ہے، تو میں کیسا مسلمان ہوں؟ چھوٹی سی بات پہ کہتا ہوں کہ بابا حیا کر، او بابا تینو شرم نہیں آندی، بابا تو کی کیتا ہے؟ اس بابے کی اللہ حیا کرتا ہے، آج ہمارے نوجوان میں اس کی حیا نہیں رہی، کل اللہ کی عدالت میں اس ظلم کو لے کے جب پیش ہوگا تو کیا جواب دے گا؟ اس بات کو ہم نے حق سمجھ لیا کہ بے حیائی سے گفتگو کرنی، بڑوں کی بے عزتی کرنی، اس کا نام ہم نے حق سمجھ لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے نا میں اللہ کی عزت کا خیال رکھوں، تو وہ تین چیزوں کی عزت کا خیال رکھے۔ ان من اجلال اللہ، اللہ رب العزت کا جلال، اس کی عزت و عظمت کا وہ خیال رکھنے والا ہے۔ نمبر ایک، اکرام ذی شیبۃ المسلم، جو مسلمان بزرگ کا احترام کرتا ہے، جو کلمہ طیبہ پڑھنے والا ہے اور وہ بزرگ انسان ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، اور خصوصاً ہمارے ذمہ دار حلقے، وہ پولیس اسٹیشن ہے، وہ نادرہ کا دفتر ہے، وہ کوئی بھی ہے، حالانکہ ہماری حکومت نے بھی بزرگ سٹیزن کے لیے الگ باتیں، الگ جو ہیں کیبن رکھے ہوئے ہیں کہ ان کی بات کو سنا جائے، لیکن نہیں حیا کرتا کوئی بھی، کوئی احساس نہیں کر رہا، الا ماشاء اللہ، کہ جس کی اللہ حیا کرتے ہیں اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ ہماری حیا کرے گا؟ کبھی نہیں سوچا ہم نے کہ اس کا انجام کیا بھگتنا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری اس حدیث کے راوی ہیں، ان من اجلال اللہ، اللہ رب العزت کی حیا اور شرم اور عزت وہ کرنے والا ہے، اکرام ذی شیبۃ المسلم، جو مسلمان بزرگ کا احترام کرے گا۔ اور دوسرا، وحامل القرآن غیر الغالی فیہ والجافی، ایسے قرآن پڑھنے والے قاری عالم دین جو قرآن کے معاملے میں غلب نہیں کرتا، لوگوں کو مس گائیڈ نہیں کرتا، لوگوں کو حق بات پہنچاتا ہے، جو اس کی عزت نہیں کرتا۔ آج ہمارے مزاج کے خلاف تھوڑی سی بات ہو جائے تو کہتے ہیں او مولوی، یہ عزت ہے ہمارے دل کے اندر رسول اللہ کے وارث کی۔ میرے عزیز بھائیوں، عرب لوگوں کے اندر کیوں سکون ہے؟ وہ اپنے اساتذہ اور اپنے علماء کی عزت میں ذرہ برابر جو ہے کوتاہی نہیں کرتے۔ میرا چھوٹا بھائی ریاض یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہے، اور بڑے بڑے لینڈ لارڈ لوگوں کے بچے، کسی کی جرت کیا ہے اپنے استاد کے سامنے اونچی آواز میں بات بھی کر جائے؟ اساتذہ کو پوچھنا پڑتا ہے، بیٹے کیا پوچھا ہے آپ نے؟ اور یہاں یہ بات ہے کہ استاد اگر کسی غلطی پہ ڈانٹ دے تو اس کے ہاتھ پڑ جاتے ہیں، اس کو بے عزت کر دیتے ہیں، پچھلے ساتھ آ جاتے ہیں کہ استاد کی ایسی کی تیسی ہمارے بچے کے ساتھ اس نے بات ایسے کیوں کی؟ کس طرح ہمیں خلق ملے گا؟ کس طرح ہماری اچھی تربیت ہوگی جب ہم اللہ کی عزت ہی نہیں کریں گے؟ اللہ نے کہا میری عزت اس میں ہے۔ اگر دنیا کے اندر کسی انسان کو چیک کرنا ہو کہ وہ اللہ کی کتنی حیا کرتا ہے تو دیکھو وہ مسلمان بزرگ کی عزت کر رہا ہے۔ نمبر دو، وحامل القرآن غیر الغالی، وہ حافظ قرآن، وہ قاری قرآن، وہ عالم دین جو قرآن کا عالم ہے اور وہ غلب نہیں کرنے والا، کیا اس کی حیا کر رہا ہے؟ وَإِكْرَامُ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ، وہ انصاف کرنے والے حکمران کی عزت کرتا ہے، انصاف کرنے والے حکمران کی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں
اللہ رب العزت کو ہم پہ گلہ ہے. وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں جو اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا وہ نہیں کی. والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. یہ سورۃ زمر کی آیتیں اتری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہوئے تھے، یا آپ ممبر پہ تشریف لائے. آپ نے ایک کپڑے کا رول بنایا اور بنانے کے بعد ہاتھ میں پکڑ لیا. کہا والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قیامت کے دن اللہ زمین و آسمان کو لپیٹ کے اپنے ہاتھ میں پکڑے گا اور اس طرح ہلا کے کہے گا آپ نے اس طرح اپنے ہاتھ کو ہلایا. صحابہ کہتے ہیں ہمیں ڈر پیدا ہوا یا آپ ممبر سے گر پڑیں گے یا ممبر ٹوٹ جائے گا. اس زور سے ہلایا اور پھر اللہ پوچھے گا اپنی مخلوق سے لمن الملک اليوم، بتاؤ کون بادشاہ ہے. کسی میں جرت نہیں ہوگی اپنی زبان سے لفظ بھی نکالے. پھر اللہ کی طرف سے ایک منادی کرنے والا کہے گا للہ الواحد القہار. آج اس اکیلے اللہ کی بادشاہت ہے جس کے قہر سے کوئی مجرم نہیں بچے گا. تو ہمیں اپنی زندگی میں مجرم بن کے اللہ کی بارگاہ میں نہیں جانا، بلکہ ملزم بن کے بھی نہیں جانا، اللہ کے مہمان بن کے جانا ہے. اور وہ تبھی ممکن ہے اگر اس زندگی کے اندر ان اقدار کو اپنائیں گے جن کی تعلیم جناب محمد الرسول اللہ نے ہمیں دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بات میں آغاز میں بھی عرض کر چکا کہ آپ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ آپ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے. ایک بوڑھا شخص آیا تو لوگوں نے اسے رستہ نہ دیا تو آپ نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا. وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے چھوٹوں کی پیار نہیں کیا اور چھوٹوں پہ مہربانی نہیں کی اور بڑوں کی عزت نہیں کی. اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، آج ہم میں سے ہر بات انسان اس بات پر شاکی ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، کمائی میں برکت نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زبان سے یہ بات سنی. آپ نے فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، لوگو اللہ نے برکت تمہارے بزرگوں کی وجہ سے رکھی ہے، تمہارے بزرگوں کی وجہ سے جن کو ہم بوجھ سمجھتے ہیں، جنہیں گھر میں اچھی جگہ دینا پسند نہیں کرتے، جنہوں نے ہمارے لیے ساری زندگی ساری جوانی برباد کر دی، ان کے بڑھاپے میں ہم ان کی عزت کرنا پسند نہیں کرتے. اللہ کہتے ہیں پیارے نبی کی زبان مطہرہ سے کہ اگر تم برکت چاہتے ہو تو ان کی عزت کرو، انہیں برکت سمجھ کے رکھو، اللہ تمہارے رزقوں میں برکت عطا فرما دے گا. اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو فرمایا کہ لوگوں کو یہ حکمن فرما دو یسلم الصغیر علی الکبیر، ہر چھوٹا اپنے سے بڑے کو سلام کرے، اس کے سلام کا انتظار مت کرو، ہر چھوٹے کو چاہیے کہ وہ اپنے سے بڑے کو سلام کرے. میرے بھائیوں، جس اللہ نے ہمیں سلامتی کا ذمہ دار بنایا تھا کہ ہر چھوٹا بڑے کی سلامتی کا ذمہ دار بنے، تو کیا ہم بڑے کی سلامتی کے ذمہ دار ہیں؟ آج تو یہ کیفیت ہو گئی ہے واللہ کہ ماں باپ خون کے آنسو روتے ہیں، میرا بیٹا مجھے گالیاں نکالتا ہے، میرا بیٹا مجھے مارتا ہے، میرا بیٹا زندگی میں حق کوئی نہیں ادا کر رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ایک نوجوان شکایت لے کے آیا. اس نے کہا کہ میرا باپ مجھ سے پوچھے بغیر میری پاکٹ سے پیسے لے لیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ کو بلایا. جب اسے پتا چلا کہ میرے بیٹے نے میری شکایت کی ہے، رستے میں سوچتا گیا دل کے اندر، یا اللہ جب یہ پیدا ہوا تھا
اس کی چھوٹی سی بیماری پہ میں تڑپ جاتا تھا. میں نہ سردی دیکھتا نہ گرمی. اسے اٹھا کے ڈاکٹرز کے پاس بھاگتا، حکماء کے پاس بھاگتا. میرے بچے کی ایک آواز پہ ہم دونوں اٹھ کے جایا کرتے تھے. یہ پیشاب کرتا تو اس کی ماں اسے اپنی جگہ پہ لٹا کے ساری رات جو ہے کروٹیں بدلتی گزار دیتی. اے اللہ، صبح سے شام تک مزدوری کرتا، خود نہیں کھاتا تھا، اس کے پیٹ کو بھرتا تھا. آج اس نے میرے خلاف شکایت کر دی. یہ اپنے ذہن میں مختلف باتیں سوچتا ہوا آ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اللہ نے جبریل کو بھیجا، کہا اس کا باپ اپنے دل میں یہ سوچتا ہوا آ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی کے ذریعے پتہ چلا، آپ غصے ہوئے اور آپ نے اس نوجوان کو کہا میری مجلس سے اٹھ جا، تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہے، تو اسے قطعاً روک نہیں سکتا، بے شک یہ پوچھے یا نہ پوچھے. ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی، کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، من احق الناس بحسن صحبتی، اے اللہ کے پاک پیغمبر، دنیا کے اندر سب سے زیادہ کون حقدار ہے کہ میں اس کی صحبت اختیار کروں، اس کے ساتھ احسان کروں؟ آپ نے فرمایا امک، تیری ماں. ثم، پھر آپ نے فرمایا امک، تیری ماں. پھر کہا امک، تیری ماں. چوتھی دفعہ پھر کہا پھر تیرا باپ. پھر اس کے بعد جتنے عزیز و اقارب قریبی ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کر. اللہ رب العزت نے ہر قوم کو یہ عہد لیا تھا. بنی اسرائیل کے متعلق سورت بقرہ کے اندر آتا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اے بنی اسرائیل، میرے ساتھ ایگریمنٹ کرو کہ تم نے عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے، اور کوئی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے باپ نے کیا کہا تھا جب انہوں نے بڑی پیار سے سمجھایا، یا ابت لا تعبد الشیطان، یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک. یہ ساری باتیں بڑی پیار سے کہا، پیارے ابا جان، پیارے ابا جان، پیارے جان. تو باپ نے آگے کیا، قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا. اے ابراہیم، میرے اور خداؤں کے درمیان سے ہٹ جا، وگرنہ پتھر مار مار کے مار دوں گا. ابراہیم نے کیا کہا تھا، قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا. اچھا بابا جی السلام علیکم، میں جاتا ہوں، میں رب کے حضور تیرے لیے استغفار ہی کروں گا. یہ کردار ہے انبیاء کا، یہ کردار ہے ایک مسلمان کا. اللہ اکبر. اسی طرح اللہ نے امت محمد الرسول اللہ کو حکم دیا سورت بنی اسرائیل کے اندر. اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے دو چیزوں کا. پہلا فیصلہ اللہ کا یہ ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کسی قبر والے کی عبادت نہیں کرنی، کسی بت حجر شجر کی عبادت نہیں کرنی، کسی بڑے چھوٹے کی عبادت نہیں، عبادت صرف اللہ کی ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. پہلا فیصلہ اللہ کا یہ ہے کہ اگر تم اللہ کے بندے ہو، تمہیں اللہ نے پیدا کیا، اللہ کی زمین پہ رہتے ہو، اللہ کا دیا ہوا رزق کھاتے ہو، تو عبادت بھی صرف اللہ کی. اللہ تعبدوا الا ایاہ. دوسرا فیصلہ اللہ نے یہ کیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. وہ دونوں یا ایک بڑھاپے میں پہنچ جائیں
اور اپنے ضعف اور کمزوری کی وجہ سے یا اپنے بڑھاپے کی وجہ سے طبیعت کے اندر کچھ چڑچڑاپن بھی آ جائے تو ولا تقل لہما اف، ماں باپ کو اف بھی نہیں کرنا، وقل لہما قولا کریما، جب بھی بات کرنی ہے عزت کے ساتھ کرنی ہے۔ یہاں مجھے ایک بات ذہن میں آئی، بیت اللہ کے ایک امام تھے شیخ محمد بن عبداللہ سبیل رحمہ اللہ، فوت ہو گئے ہیں۔ یہ بڑی مدت تک کعبۃ اللہ حرمین کے سربراہ رہے۔ ان کا ایک بیٹا تھا عمر بن محمد سبیل، ان کے متعلق آتا ہے کہ ساری زندگی اس نے باپ کو آنکھیں اٹھا کے نہیں دیکھا تھا، اور اللہ نے عزت کیا بخشی، حالانکہ وہ چند سال رہے، ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے، لیکن عرب کے اندر اس کی ایک مثال بن گئی کہ عمر سبیل وہ نوجوان تھا جس نے اپنے باپ کی اتنی حیا کی، کبھی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا تھا۔ یہ شیخ عبد الرحمن سدیس ایک چرواہے کا بیٹا، لیکن ان کی زندگی سوانح حیات میں بھی لکھا ہے اس نے اپنے باپ کے سامنے کبھی اٹھ کے یہ نہیں کہا تھا ابا آپ نے یہ کیوں کیا یا کیا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَلَا تَنْحَرْهُمَا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَلَا تَنْحَرْهُمَا، کبھی بھی انہیں نہ جھڑکنا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی بات کرنا بڑے احترام سے کرنا، وَاغْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے آپ کو بڑے ہی پیار سے ان کے سامنے جھکا دینا، اپنے ہاتھ ان کے سامنے کھول دینا۔ وَاغْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ہمیشہ اللہ سے دعا کرنا اے اللہ ان دونوں پہ اس طرح رحم کر جس طرح بچپن میں مجھ پہ کرتے رہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، ہم سب اپنے آپ سے خود سوال کریں، کیا ہمارا طرز عمل اپنے والدین کے ساتھ ایسا ہی ہے؟ آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ماں کی گود میں بولے تھے نا، تو انہوں نے جو گفتگو کی تھی وہ کیا تھی؟ سورت مریم کی آیت نمبر 31 اور 32 اپنے گھروں میں اٹھا کے دیکھنا۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، اللہ رب العزت نے مجھے بڑا ہی ببرکت بنایا ہر جگہ ہی، دنیا ہو یا آخرت۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک زندہ رہنا نماز اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، مجھے اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، مجھے سخت روح اور بدبخت نہیں اللہ نے پیدا کیا۔ اس کا مطلب ہے جو ماں باپ کا احترام نہیں کرتا۔ یہاں ایک بات عرض کر دوں، مجھ سے پرسوں بھی ایک بچے نے سوال کیا کہ میں سنت رسول سمجھ کے اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھتا ہوں، میں نے چہرے پہ داڑھی رکھی ہوئی ہے، میرے بابا کہتے ہیں داڑھی کٹواؤ اور ٹخنوں سے نیچے شلوار کرو، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہاں رسول اللہ نے ہماری رہنمائی فرمائی، بدتمیزی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لا طاعت المخلوق معصیت الخالق، جس بات میں اللہ کی نافرمانی ہو وہاں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اگر والدین شرک یا اللہ کی معصیت نافرمانی کا حکم دیتے ہیں اس معاملے کو نہ مانیں، لیکن اگر ان کی بات جائز ہے تو اسے ماننے کا حکم ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ لقمان کے اندر بھی فرمایا انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر تب ہے اگر والدین کا کرو گے تو، کیونکہ الیک المصیر۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا ہے، یسألونک، اے میرے پاک پیغمبر آپ سے سوال کرتے ہیں ماذا ینفقون، اپنا مال کہاں خرچ کریں جی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وما انفقتم من خیر، جو بھی اللہ نے تمہیں خیر عطا کی ہے، یعنی مال و دولت عزت و شرف عطا کی ہے، سب سے پہلے اس کے حقدار کون ہیں؟ فللوالدین، تمہارے والدین۔
اس کے بعد والاقربین، جنہیں ہم شریکہ بنا لیتے ہیں، والاقربین وہ قریبی رشتہ دار جو نانی اور دادی کی اولاد میں سے ہیں یا آپ کی اپنی اولاد ہے۔ نبی کریم نے فرمایا 4 درہم ہے جو کو بندہ خرچ کرتا ہے، ایک وہ ہے جو جہاد کے راستے میں خرچ کرتا ہے، آپ نے فرمایا اچھا ہے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، ایک وہ ہے رفاہیت کے کسی کام میں خرچ کرتا ہے، آپ نے فرمایا وہ بھی اچھا ہے، 1 روپیہ وہ ہے جو کسی غریب کو دیتا ہے، آپ نے فرمایا وہ بھی اچھا ہے، لیکن سب سے اچھا روپیہ وہ ہے جو رزق حلال کما کے اپنے خاندان، اپنے والدین، اپنی اولاد کو کھلاتا ہے، سب سے بہترین وہ ہے۔ اور یاد رکھیں جو اپنے گھر والوں کی کفالت اللہ کا حکم سمجھ کے کرتا ہے، رزق حلال سے کرتا ہے اور خوش دلی سے کرتا ہے، بیٹیاں ہیں یا بیٹے، ماں باپ ہیں یا بہن بھائی، وہ غریب کو صدقہ دینے سے بہتر اللہ اس کا اجر اسے عطا کریں گے۔ لیکن ہم نے انہیں بوجھ تصور کر لیا، نہیں خرچ کرتے، العیاذ باللہ۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا آپ سے سوال کرتے ہیں ماذا ينفقون، میں اپنے مال کو کہاں خرچ کروں؟ قل، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے، ما انفقتم من خیر، جو بھی خیر میں سے تم خرچ کرتے ہو یعنی رزق حلال سے، فللوالدین، سب سے پہلے والدین تمہارے حقدار ہیں، والاقربین، تمہارے قریبی رشتہ دار، والیتامى، یتیم، والمساکین، اور مسکین، وابن السبیل، مسافر، وما تفعلوا من خیر، جو بھی بھلائی کی بات خرچ کرو گے اللہ اس بات کو جانتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ای العمل احب الی اللہ عز وجل، ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ قال، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا، لے کر کے نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے الصلاۃ لاول وقتہا، نماز کو اس کے پہلے وقت پہ ادا کرنا۔ قال ثم، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اس کے بعد، ایون، کون سا ہے؟ قال، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا ہے۔ قال ثم ایون، اس کے بعد آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ تیسرے نمبر پہ جا کے آتا ہے۔ پہلا نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا، دوسرا ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، اور تیسرا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیو، یہ بات پڑھ کے حقیقت بات یہ ہے، ویسے تو چیزیں پڑھی ہوتی ہیں ذہن سے محو بھی ہو جاتی ہیں، لیکن جب بھی جمعے کی تیاری کے لیے، خطبے کی تیاری کے لیے احادیث کو یا قرآن کو کھولتے ہیں، ایسی باتیں سامنے آتی ہے کہ انسان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہیں۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم پہ راضی ہو جائے، ہر انسان کی خواہش ہے ہمارا رب ہم پہ راضی ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نسخہ قیمیہ عطا کیا اگر ہم اسے قبول کر لیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، تمہارے رب کی رضا تمہارے والد کی رضامندی میں ہے۔ اکثر ماں کے متعلق آتی ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لیکن ماں باپ کو فراموش کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، تمہارے والد اگر تم پر راضی ہے تو تمہارا رب بھی تم پر راضی ہے۔ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ، اگر باپ ناراض ہے تو تمہارا رب بھی تم پر۔ اللہ یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا مجھے نیند آ گئی
میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا اور میں نے کسی کو تلاوت کرتے ہوئے سنا، میں نے کہا یہ کون ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا یہ حارثہ بن نعمان ہے، یہ حارثہ بن نعمان ہے، یہ ایک صحابی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کذالک البر کذالک البر وکان ابر الناس بامہ، نیکی کا صلہ یہی ہے، نیکی کا صلہ یہی ہے۔ وہ قرآن تو دنیا میں پڑھ رہا ہے، اس کی جنت میں آواز آ رہی ہے۔ نیکی کا صلہ یہی ہے، نیکی کا صلہ یہی ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ وہ اپنی ماں کی عزت کرنے والا ہے۔ آج ماں سے ہمارے جوان سب سے زیادہ بدتمیزی کرتے ہیں، العیاذ باللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، انہوں نے ایک شخص سے پوچھا کیا تم آگ سے ڈرتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ کہا تیرے والد زندہ ہیں؟ اس نے کہا والد تو نہیں، میری ماں زندہ ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر نے کہا اللہ کی قسم فواللہ لو علنت لها الکلام واطعمتها الطعام لتدخلن الجنۃ، اللہ کی قسم اگر تم اپنے ماں کے ساتھ نرم بات میں کلام کرو اور دوسرا انہیں خوش دلی سے کھانا کھلاؤ تو میں تمہیں بشارت دیتا ہوں تم جنت میں ضرور چلے جاؤ۔ تو میرے بھائیوں، آج شعور کے نام پہ ہمارا میڈیا، ہمارے سیاستدان ہمیں بدتمیزی سکھا رہے ہیں۔ پہلے تو ہم لوگوں کے ساتھ بدتمیز ہوئے اور آہستہ آہستہ اس کا نتیجہ ہمارے گھروں تک پہنچ گیا۔ آج کسی کا والد اپنے بچے سے کسی بات پہ اختلاف کرے نا تو بچے ایسے انداز میں ان سے بات کرتے ہیں، العیاذ باللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ماں کی محبت کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں جب بھی یہ اپنے گھر سے نکلتے رہے تو دروازے پہ کھڑے ہو کے اندر اپنا چہرہ کر لیتے اور اپنی ماں سے کہتے اماں جان سلامتی ہو آپ پر، اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں۔ والدہ جواب میں کہتی بیٹے تم پہ بھی اللہ کی سلامتی اور اس کے برکتیں اور رحمتیں ہوں۔ پھر حضرت ابو ہریرہ آگے سے فرماتے رحمک اللہ کما ربیتنی صغیرا، اللہ تجھ پہ اس طرح رحم کرے جس طرح بچپن میں تم نے مجھ پہ رحم کیا۔ فتقولو، پھر ان کی والدہ محترمہ آگے سے جواب دیتی رحمک اللہ کما بررتنی کبیرا، اللہ تجھ پہ بھی اسی طرح رحم کرے جس طرح بڑھاپے میں تو میری عزت کر رہا ہے۔ یہ ماں اور بیٹے کا، باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھلایا، آخری بات یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، لوگوں کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے جو گناہ ہیں تمہیں بتاؤں؟ لوگوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ بتائیں۔ آپ نے فرمایا سب سے ٹاپ موسٹ جو گناہ ہے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ دوسرا وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ تیسرا وقتل النفس بغیر الحق، کسی جان کو ناحق قتل کر دینا۔ چوتھا وشہادت الزور وقول الزور، جھوٹی گواہی دینی، جھوٹ بولنا لوگوں کے سامنے، یہ کبیرہ گناہوں میں گناہ ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اچھے مسلمان بنیں، ہمارے گھروں میں برکتیں نازل ہو، ہمارے معاملات سدھر جائیں، تو جہاں حقوق اللہ کا خیال کرتے ہیں حقوق العباد کا بھی خیال رکھیں، لوگوں کا احترام کریں، اپنے سے بڑے کی عزت کریں، اپنے سے چھوٹے سے پیار کریں۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، ممکن ہے کسی بھائی کے ذہن میں آ جائے کہ معاشرے کے اندر پنپنے والی برائی کے خلاف بولنا یہ ان کی بے عزتی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، اگر کسی غلط کام کو، برائی کو دیکھتے ہو تو ہاتھ سے روکو۔ فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو۔ فإن لم یستطع فبقلبہ، اگر زبان سے بھی نہیں روکنے کی قوت تو کم از کم اسے برا ضرور جانو۔ تو یہ اور جو ہے چیپٹر ہے، یہ نہیں ایک آدمی برائی بھی نہیں کر رہا
وہ معاشرے کے اندر اچھے طرح امن و امان سے رہ رہا ہے، وہ ہم سے بڑا ہے تو ہم اس کی عزت نہ کریں، ہم سے چھوٹا ہے تو ہم اس سے پیار نہ کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نبی جیسا تو نہیں، ہم نے اپنے نبی کی اس صفت جو خلق عظیم ہے اس کا کچھ حصہ اللہ ہمیں بھی عطا فرما دے، ہمیں اچھا اخلاق نصیب فرما دے۔ قیامت کا دن جتنے اعمال اللہ کی بارگاہ میں تلیں گے، سب سے وزنی جو عمل انسان کے لیے ہوگا وہ اس کا اچھا اخلاق اور کردار ہے۔ اللہ ہمیں صاحب کردار بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ کوئی بھائی ہیں امیر معاویہ، کہتے ہیں ان کی والدہ فوت ہو گئی ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں برکت ہو، اس کے معاملات آسودہ ہوں، اسے چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کیا کرے۔ جس نے نماز کو وقت پہ ادا کیا اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور جس نے اپنے ماں باپ کے حق میں زندگی میں یا بعد میں دعا کی، ان کے لیے اللہ سے التجا کی، اللہم اغفر لہم وارحمہم، اے اللہ ان پہ رحم کر دے، انہیں معاف کر دینا۔ اللہ نے اس بندے کو شکر گزار کہ اس نے اپنے والدین کا بھی شکر ادا کیا۔ اللہ ہمیں ایسا ہی بنائے۔ یہ ایک اور بھائی نے کہا ہے کہ ان کی بھتیجی بیمار ہیں، اللہ انہیں صحت کا عاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یہ ایک بھائی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ان کی والدہ گردے کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ اللہ رب العزت جتنے بھی بیمار ہیں سب پہ رحم فرمائے، اللہ سب کو صحت کا عاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یہ کہتے ہیں میرا بیٹا انجینئر ہے، دبئی میں نوکری کے لیے گیا تھا، آپ دعا کریں۔ اللہ رب العزت ہر مسلمان جو کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے، اللہ سب مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ میں نے پوچھنا تھا کیا صحیح ہے کہ مدینے میں 40 نمازیں ضروری ہے؟ نہیں میرے عزیز بھائی، یہ شارٹ پیکیج ہے، وہ 3 دن مدینہ منورہ میں رکھیں گے۔ یہ ایک بات بر صغیر کے لوگوں میں معروف ضرور ہے، لیکن یہ اصل میں رسول اللہ کا فرمان نہیں ہے۔ ہاں جتنے دن آپ وہاں رہتے ہیں آپ اللہ کی توفیق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نمازیں پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلاۃ مسجدی ھذا، میری اس مسجد کے اندر یعنی مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنا خیر، بہتر ہے من الف صلاۃ، 1000 نماز سے۔ تو جب کوئی انسان جاتا ہے تو اللہ کی توفیق سے اسے ضرور مسجد نبوی میں نمازیں پڑھنی چاہیے، لیکن 40 نمازیں ضروری نہیں ہیں۔ یہ ایک بھائی نے کہا ہے کہ ہر تیسرا بندہ ڈکیتی، فراد یا کسی جگہ پر قبضہ کرتا ہے، سارا کچھ کر کے مدرسہ، مسجد، غریب لوگوں کو پیسے دے کر کہتا ہے میں نے بیلنس برابر کر لیا۔ یہ بالکل غلط، جھوٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب، اللہ پاک ہے اور پاک چیز کو پسند کرتا ہے۔ جو رزق حرام میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ لے تو لیتا ہے، نہ تو اسے اس کا بدلہ ملے گا، نہ اس پہ اس کا وبال چھوٹے گا جو اس نے لوگوں کے ساتھ زیادتی کر کے لیا ہے۔ 2 فرض جمعہ کے پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے نمازوں کے آگے سے گزرتے ہیں، یا سارے لوگ گھر جا کر بقایا نماز مکمل کرتے ہیں؟ دیکھیں ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے کہ وہ نماز مکمل فرض سے ہی ہو جاتی ہے۔ جو سنن اور نوافل ہم ادا کرتے ہیں ان کا اجر الگ سے ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی انہیں نماز کا حصہ نہیں کہا۔ ایک دن میں 17 رکعتیں ہم پہ فرض ہیں، 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء۔ اگر کوئی یہ پڑھ لیتا ہے اس کے فرائض ادا ہو گئے۔ اس کے ساتھ جو سنن اور نوافل پڑھتا ہے اس کا الگ سے اجر ہے، وہ نماز کے ساتھ انہیں اٹیچ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بھائی نے کہا ہے کہ ماہ شوال کے پہلے جمعے میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا تذکرہ کیا ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ یہ بعض نے ضعیف کہا ہے، سب نے نہیں کہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دعا کے کلمات میں کوئی حرج نہیں، آپ اپنے پاس سے بھی کوئی کلمات سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ یہ خواتین بار بار پوچھتی ہیں، تجوید کلاس جو ہم نے شروع کی ہے یہ ہفتے کے دن سے شروع ہوگی، یہ صرف اتوار کے دن ایک دن ہوا کرے گی ہفتے میں 1 بجے سے 3 بجے تک۔ حفظ القرآن، بیٹیوں کے تحفیظ القرآن کی کلاس ہفتہ سے لے کر جمعرات تک ہوگی، جمعے کو چھٹی ہوگی۔ یہ کلاس صبح 9 بجے سے لے کر 3 بجے تک ہوتی ہے۔ فہم القرآن کلاس ہفتے میں 2 دن ہوگی، یہ 4:30 سے 5:30، یہ ہفتہ یا اتوار میں 2 دن ہوا کرے گی۔ اللہ رب العزت یہ خواتین کے لیے اعلان ہے۔ اسی طرح میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا، ہمارے مغرب کی نماز کے بعد ترجمۃ القرآن ہوتی ہے۔ بھائیوں سے التماس ہے، انتہائی نیک بزرگ مدینہ یونیورسٹی کے فارغ استاد شیخ محمد سعید کلیروی حفظہ اللہ یہ اس کلاس کو پڑھاتے ہیں، تو سب بھائیوں کو چاہیے کہ ترجمہ قرآن کریم کا ترجمہ سیکھیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے صرف آپ کا آنا ہی ہمارے لیے باعث احسان ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کی تعلیم کے ساتھ محبت نصیب فرمائے۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا واعزنا ولا تذلنا وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ کچھ بھائیوں نے اپنی مصیبتوں کا، اپنی تکلیفوں کا، اپنی حاجتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اے اللہ ہر مسلمان کی نیک اور جائز خواہش کو پورا فرما دے۔ اے اللہ ہر پریشان حال مسلمان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ جن کے حقوق غصب ہیں، اللہ ان کے حقوق اپنی رحمت سے، اے اللہ ان کے دلوں کو نرم کر دے کہ وہ حقداروں کا حق ان تک پہنچا دیں۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد کی نعمت سے نواز۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو فوت ہو چکے ہیں انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے معاملات اے اللہ درست فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ملک کو آسودگی عطا فرما دے۔ اے رحیم و کریم رب، اے اللہ ہمارے دلوں میں جو بغض، اناد اور نفرت ہے اللہ اسے محبت میں بدل دے۔ اے اللہ مسلمان ایک دوسرے محبت کرنے والے بن جائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔